अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 22 नवंबर है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि जुम्मा एक मरतबा फिर पटवार खाने पर भारी पड़ गया है। लोगों को पता होना चाहिए कि आज फिर जुम्मा है। एक अदद हाई कोर्ट के बहादुर जज ने कप्तान से मुतालिक बड़े अहकामात जारी किए हैं, इंतहाई अहम रिमार्क्स दिया, हुक्म जारी किया, माफी नामा लिखवाया है। किन से? बड़े बड़े सरकारी ओहदेदारान से। उसकी तफसीलात क्या है, उसकी डिटेल्स में मैं जाऊंगा, आपको शेयर करूंगा। इसके अलावा बुशरा बीबी का गुज़िश्ता रोज का वीडियो पैगाम भी पटवार खाने के ऊपर बिजली बंद कर गिरा है। सरकार तत्ते तवे पर बैठ गई है। बुशरा बीबी को उस पैगाम के जो रेपरकशंस है वो यूं बर्दाश्त करने पड़े हैं कि आज 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया गया। उनको 26 नवंबर को लाकर पेश करने का हुक्म दिया गया है। वो जिन क्वार्टर से बुशरा बीबी मुखातिब थी उनकी तरफ से वजाहतें आना शुरू हो गई हैं। इस सारी मजदार में तनकीद करने वाले बुशरा बीबी के अपने भी हैं, पराए भी हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि उन्होंने जो पैगाम दिया वो 24 नवंबर का था। उन्होंने ये बात की वो रिलीजन से मुतालिक की, उन्होंने जो बात की वो उन क्वार्टर से मुतालिक की थी जिनका हमें पता है। और रद्द अमल कहां से आया? फप्फे कुटनी मीडिया की तरफ से। मीडिया ने इस सारी गेम प्लान के अंदर किरदार ऐसा अदा किया जिसकी इंडियन थर्ड क्लास मूवी के अंदर आइटम सॉन्ग में मलिका शेरावत का किरदार होता है। इंतहाई 2 नंबर किरदार। और इसको आप यूं कहिए कि किसी गलीज किस्म के मोहल्ले के अंदर फप्पे कुटनी मासी जिस तरह से प्रोवोक करती है चीजों को, वो बिल्कुल ऐसा किरदार अदा कर रही है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान, इसलिए गुजारिश है वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं वहां पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। यूट्यूब नोटिफिकेशन बाद वक्त फायरवॉल की वजह से नहीं मिलता, आपको मिल जाया करेगा। टॉप स्टोरी, जुम्मा पटवारियों के ऊपर भारी पड़ गया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने तुन कर रख दिया है पटवारियों को। इसकी तफसीलात मैं शेयर करता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़े ऑर्डर के बावजूद इमरान खान से पार्टी क़यादत की मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने समाअत की है। आरपीओ रावलपिंडी और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल अदालत के सामने पेश हुए। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस की जानिब से इमरान खान के साथ पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातों में रुकावट बनने पर गैर मशरूत माफी मांगी है। अदालतों में जाकर माफिया मांगते हैं और जेल के अंदर बैठकर या बाहर खड़े होकर धमकियां देते हैं, ठीक है, ठट्ठे उड़ाते हैं। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि वहां जाकर गैर मशरूत माफी मांगी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने तौहीन अदालत केस में बड़े गैर मामूली किस्म के रिमार्क्स दिए, वो आपके सामने रखता हूं। रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी, सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल, बता दें कि आपको पीटीआई रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात रोकने का किसने कहा? खुल कर कहा उन्होंने। तो कार्रवाई आपके नहीं बल्कि उनके खिलाफ कराऊंगा। नाम लें, अभी बताएं, वरना मुझे आपके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने स्नब करके रख दिया। फिर बादियों नजर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की दानिस्ता तौर पर खिलाफ वर्जी की गई। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान उन्होंने कहा कि यह निजाम अदालतों और पार्लियामेंट के हाथों निकल कर कहीं और जा चुका है। यह निजाम किसी 1 या 2 अदालतों से ठीक नहीं हो सकता। इंतहाई अहम खुले रिमार्क्स। उन्होंने कहा यह पार्लियामान और अदलिया दोनों किसी और के कंट्रोल में जा चुकी हैं। यह निजाम अब 1-2 अदालतों के इंसाफ देने से ठीक नहीं हो सकता। इसके खिलाफ प्रॉपर काम करना पड़ेगा। बहुत बड़े जुमले हैं। यह एक सॉवरन न्यूक्लियर स्टेट के डेमोक्रेटिक मुल्क के एक अदद बड़ी अदालत के जस्टिस साहब बात कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। फिर वो कहते हैं कि बच्चे को पता है कि अदालत ने इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का ऑर्डर कर रखा है। रावलपिंडी, पुलिस को कैसे नहीं पता था? मुझे ऑर्डर के बाद लोगों ने मैसेज किए कि ये तुम क्या कर रहे हैं? जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान। फिर कहा 100 अफसरान को गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार करना होगा, फिर ही काम होगा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक फिर कहते हैं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीडेंट अडियाला जेल और आरपीओ रावलपिंडी को आखिरी मौका देते हुए गैर मशरूत माफी कबूल कर ली, उसूलन नहीं करनी चाहिए थी जो हरकत इन्होंने की थी, और तौहीन
عدالت کی درخواستیں نمٹا دیں. توہین عدالت کا شوکاز نوٹس بھی جاری کر رہے ہیں. یہ کہا گیا آئندہ سماعت پر آر پی او راولپنڈی اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل پر فرد جرم عائد ہوگی. جسٹس سردار اعجاز صاحب, بہت بڑا فیصلہ ہے, بہت بڑا حکم ہے. فرد جرم عائد کرنے کا کہہ دیا, یعنی چارج فریم کریں گے وہ آئی جی کے خلاف, آر پی او کے خلاف اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے خلاف. عدالت اس دفعہ معاف کر دے, آئندہ عدالتی حکم پر عمل درآمد ہوگا. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل, اگلی دفعہ آپ کو فون آئے گا تو آپ انکار کریں گے. جسٹس سردار اعجاز کا اسحاق کا جیل سپرنٹینڈنٹ سے استفسار, اگلی دفعہ عدالتی فیصلے پر مکمل طور پر عمل درآمد ہوگا. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل, یہ صاف ہے ہمیں اس میں بغیر ہچکچاہٹ کھل کر بات کرنی چاہیے. بتائیں کیا آپ انکار نہ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. مطلب آپ چیک کریں, تھریش ہولڈ چیک کریں گفتگو کا. اس کے اوپر دنیا کا کوئی بھی سپرنٹینڈنٹ ہو کسی بھی جیل کا, یا کوئی بھی آر پی او ہو, تو شرم سے پانی پانی نہیں ہو جائے گا تو اور کیا ہوگا. شعیب شاہین صاحب یہاں پر موجود تھے, انہوں نے کہا ہمارا نظام ہی ایسا ہو چکا ہے, یہ نظام کسی ایک یا دو عدالتوں سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ کا نظام عدالتوں اور پارلیمنٹ کے ہاتھوں سے نکل کر کہیں اور جا چکا ہے. ان افسران کی بھی نوکریاں ہیں, کن پٹی پر بندوق رکھ کر یہ کرایا گیا ہوگا. کچھ لوگوں نے انکار کرنے کی ہمت کی تھی, پھر آج تک ان کی خیر خبر نہیں. جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے آج تن کر رکھ دیا. مطلب یہ جو صحیح والی بجلی, ایک بشرا بی بی نے کل رات بجلی گرائی ہے, ایک جسٹس صاحب نے گرائی ہے. میں باقی خبریں شامل کر لوں, پھر بشرا بی بی والے ایشو کے اوپر میں نے بڑا امپورٹنٹلی ڈیٹیل میں بات کرنی ہے, غور سے سنیے گا. توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت ملنے کے بعد عمران خان کی رہائی کی روبکار جاری. اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے روبکار جاری کر دی. یہ والا معاملہ جو ہے وہ جتنا سنگین تھا وہ ہمیں پتہ ہے, لیکن اسی معاملے کے اندر یعنی 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں اور انہیں 26 نومبر تک جو ہے عدالت پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ادروائز انہیں گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. اب ذرا آ جاتے ہیں بشرا بی بی کا کل والا پیغام. بشرا بی بی نے کل ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ, بہت سارے جو پی ٹی آئی کے کوارٹرز ہوں گے وہ آن بورڈ ہوں گے. انہوں نے پیغام جاری کیا اور اس میں سیدھا سیدھا انہوں نے پبلک سے کہا کہ کیا سارا فرض عمران خان کا ہے, آپ کا بھی ہے. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جو پرانی رجیم تھی, باجوہ صاحب جس کے اندر موجود تھے, ان کے فیملی ٹرم سے اور اس فیملی ملاقات کے اندر جب وہ سعودیہ گئیں تو وہاں پر کچھ لوگوں نے باجوہ صاحب کو فون کر کے یہ کہا کہ آپ کیسے شخص کو لے کر آ گئے ہیں, ہم تو جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہے ہیں معاملات سے سختی سے, تو اس کو آپ نے مزید جو ہے نا اپنے ملک کے لیے مشکل کھڑی کرنی ہے, تو اس طرح کے شخص کو آپ لے کر آ گئے. بہرحال ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی پرائیورٹی ریلیجن ہے. عمران خان صاحب موسٹ ریلیجس پرسنالٹی ہیں, جو وہ کہنا چاہ رہی تھیں, اور جو انہوں نے کہا اس کا مطلب کچھ اور نکالا گیا. اب تھوڑی دیر پہلے جنرل باجوہ صاحب کا پیغام بھی آ گیا ہے. انہوں نے کہا جو کچھ بشرا بی بی نے سعودی حکمرانوں کے بارے میں کہا وہ سن کر حیرانی ہوئی. یہ سب جھوٹ ہے. انہی سعودی حکمرانوں نے گھڑی اور نیکلس جیسے مہنگے تحفے عمران اور بشرا کو دیے. بشرا بی بی بعد میں بیٹی کے نکاح کے لیے سعودیہ بھی گئیں. جنرل باجوہ نے الزامات کی تردید کر دی. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر شریعت سے دوری کی بات ہے تو ریاض کے اندر جو کنسرٹ ہو رہے ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں؟ بات تو ان کی ٹھیک ہے, کس وقت پر کہی گئی ہے, مناسب ہے نہیں ہے, یہ طے کرنا کسی اور کا کام نہیں ہے. ظاہر ہے وہ زیادہ بہتر جانتی ہیں. میرے خیال میں اس وقت حکومت جو ہے نا یا سرکار, ان کی چالیں الٹی پڑ رہی ہیں. ان کے پاس ایک ہی جو راستہ بچا ہے کہ یہاں پر جو یہاں کا پروپیگنڈا ہے اس کو پروان چڑھایا جائے اور جو سٹیٹمنٹ آتا ہے اس کو ڈسمنٹل کر دیا جائے. ان کو یہ نہیں پتا کہ انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے. ان کے آگے جو ہے وہ کنواں ہے, پیچھے ٹرمپ ہے, اوپر نیچے دائیں بائیں خان خان ہے. اور بشرا بی بی نے جو بیان دے دیا ہے اس کے بعد پبلک نے ظاہر ہے خان صاحب کی بات کو سننا ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے علیمہ خان صاحبہ کا بھی بیان ہے, لیکن اس سارے علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی. اس سارے سیناریو کے اندر جو سب سے تھرڈ کلاس گندا راکھی ساونت والا, ملکہ شراوت والا جو کردار ادا کیا نا, وہ میڈیا نے کیا. اور میڈیا کی ہیڈ لائنز چیک کریں. میں دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ کے ہل گیا بھائی, یہ کیا ہیڈ لائن ہے؟ سعودیہ پر الزامات, عمران نے اپنے مستقبل پر کلاڑی مار لی. بھائی کیسے مار لی ہیں جی؟ انہوں نے امریکہ سے متعلق کہا تھا کہ امریکہ کی غلامی قبول نہ کرو, کیسے کلاڑی ماری؟ یہ سٹیٹمنٹ ٹو سٹیٹمنٹ ہوتا ہے, یہ ایونٹ ٹو ایونٹ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کر آپ کی نظر میں باقی جو کام آپ کریں آپ کا پیراڈائم شفٹ ہے. جب چاہے روس سے تعلقات خراب ہو جائیں, جب چاہے کدھر سے تعلقات خراب جائیں, اس وقت تو میڈیا چپ رہتا ہے. یہ پچھلے 2 سال کے اندر جو پاکستان کے اندر جو فسطائیت کی فضا گرم تھی, اس میں ایک بھی خبر چلائی میڈیا نے؟
کوئی ایک اینگل بتا دے. اتنا بکاؤ میڈیا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. گندا کردار, پھپے کٹنی ماسی جو ہوتی ہے نا, اچھا, اور یہ ان کو کہتے ہیں ہوٹرز, بلڈی ہوٹرز, معذرت کے ساتھ. کیسے کلاس میں ہوتے ہیں نا, جو سب سے اچھا کام لڑکا کر رہا ہوتا ہے, اس کو تنگ کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو نوٹس ووٹس ہیں وہ غائب کر دیے جائے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سائیکولوجیکلی اتنا سک کر دو کہ وہ پیچھے مت دیکھے. ٹھیک ہے, وہ روتا رہے کڑتا رہے اپنی جگہ پر. جیسے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دے گا, بیان کرو, او کے نعرے لگنا شروع ہو جائیں گے, یا باتیں ہوٹنگ شروع ہو جائے گی, وہ ہوٹنگ میں ڈپریس ہو جائے گا. یہی کام جو ہے میڈیا, سرکار مل کر جو ہے کر رہے ہیں کہ دوسری طرف سے اگر کوئی اچھا اسٹیٹمنٹ بھی آ جائے اس کو برا ریفلیکٹ کرنا ہے, اور اپنی طرف سے گندے سے گندا کام بھی, اگر تھرڈ کلاس لوسی کام ہوگا اس کو اچھا بنا کر پیش کرنا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں بلڈی ہوٹرز. اور بلڈی ہوٹرز جو ہیں وہ جگہ جگہ, آپ کو محلے میں پھپی کٹنی ماسیاں بھی ملتی ہوں گی, سب سے اچھی بندی ہوگی نا محلے کے اندر, اس کی برائیاں کرنے والی 8-10 ہوں گی, اور وہ جہاں سے گزرے گی اس کو اچھا کام بھی برا بنا کر پیش کریں گی, اور اپنے برے سے برے, گندے سے گندے, کالے سے کالے برتن مانجنے والے کو پتہ نہیں آسمان کا شہزادہ, آسمان سے اترا ہوا شخص بنا کر پیش کریں گی. تو یہ فرق ہے اپروچ کا. اب دیکھیں طلعت حسین صاحب, مجھے یہ پتا ہے کہ جو لوور تھرڈز ہوتے ہیں یا نیچے کے ٹکر ہوتے ہیں, بعض اوقات یہ ٹیمز بنایا کرتی ہیں, لیکن کنٹینٹ میں جب پروگرام کر رہا تھا, ظاہر ہے ٹاپ ناچ مین سٹریم چینل کے اوپر ٹی وی شو کر رہا تھا, تو ایک ایک لفظ میری پرمیشن سے جاتا تھا, میں لکھتا تھا, میں اپنے کنٹینٹ کا خود رسپانسبل تھا, کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا, کسی کو بھی, ایون میں شدید ترین بیمار ہوں کسی کو بھی نہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر یہ جملہ چلاؤ کہ پی ٹی آئی آخری فساد کوسچن مارک. یہ کیا ہے؟ یہ کون سی صحافت ہے بھائی؟ یہ کون سا جرنلزم ہے؟ یہ کون سی دنیا کا جرنلزم ہے؟ تو 2 نمبری چل رہی ہے, چلے جا رہی ہے, رک نہیں رہی. بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا تمام فوکس 24 نومبر کی کال کے اوپر ہے. اس میں کون سے لوگ کس طرح کس چیز کو کیسے پریٹینڈ کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا عمران ریاض خان, اس کے علاوہ اور بہت سارے دوست احباب ہیں جو کہہ رہے تھے کہ جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو اس پوائنٹ آف ٹائم پہ آنا درست نہیں تھی. تو ان کا اپنا ویو پوائنٹ ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ویڈیو میں کچھ بھی نہیں تھا. جنہوں نے پروپیگنڈا کرنا ہے وہ اپوزیشن بن کر بھی کریں گے, اپنے بن کر بھی کریں گے. اس لیے میرے خیال میں یہ ٹائم بائنگ ٹیکٹکس تھے گورنمنٹ کی طرف سے, اور چال تھی. آپ ہینا پرویز بٹ کے ٹویٹ دیکھ لیں, باقیوں کے دیکھ لیں. تو ان ساری سچویشنز کے اوپر حامد میر صاحب, سمیع ابراہیم صاحب, صابر شاکر صاحب, ڈاکٹر شہباز گل صاحب, یہ سارے کامنٹ کر رہے ہیں. اور وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان کو یہ امپریس کر لیں گے, ان کو اطلاع عرض ہے کہ فروری کا مہینہ آیا چاہتا ہے, اور فروری میں ٹرمپ آ رہا ہے, اور وہ ایلان مسک کی دوستی سے آ رہا ہے. ذرا اس کو آ لینے دیں, دیکھتے ہیں پھر دنیا میں کیا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.